أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والزاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذاریات ذروا قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد و غبار کو ہوا میں اڑا دیتی ہیں. ذروا کا معنی گرد و غبار کو ہوا میں اڑانا. جیسے آپ دیکھتے ہیں ہوا چلتی ہے تو گرد و غبار جو ہے ہوا میں اڑا کرتی ہے, اس کو ذاریات کہتے ہیں. فالحاملات وقرا اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کا بوجھ لے کر چلتی ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہیں. حاملات کا معنی بوجھ اٹھانے والی, وکرن کا معنی بوجھ کو سنبھال کر لے کر جانا. فالجاریات یسرا اور قسم ہے ان کشتیوں کی جو نرمی سے چلتی ہیں, یا اس سے مراد ان ہواؤں کی جو نرمی سے چلا کرتی ہیں. فالمقسمات امرا قسم ہے ان فرشتوں کی جو خدا کے بھیجے ہوئے معاملات کو دنیا میں تقسیم کرتے ہیں یا خدا کی دی ہوئی چیزوں کو پھیلاتے ہیں. مقسم کا معنی تقسیم کرنے والا. انما توعدون لصادق بے شک جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا گیا لصادق وہ سچی ہیں. جنت, دوزخ اور دنیا کے معاملات, آخرت کے معاملات وہ سبھی سچے ہیں. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ دین کا معنی جزا, سزا, اعمال پر ملنے والی جزا اور سزا وہ ضرور بھی ضرور واقع ہونے والی ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے. حبک کا معنی حبیکہ کی جمع. حبیکہ کہتے ہیں کہ دھری دار کپڑا. یہ کپڑا دھری دار ہوتا ہے جس میں دھری دار چیزیں نظر آتی ہیں جو کپڑے کے بناوٹ کو ظاہر کرتی ہیں. حبک اس کو بھی کہتے ہیں اور حبک ان کو بھی کہتے ہیں جو راستے والی چیز ہو. اس سے مراد آسمان کے راستے ہیں کہ وہ اعمال جو دنیا کے اندر آتے ہیں, دنیا سے جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں فیصلے آتے ہیں, اس لیے آسمان کو راستوں والوں سے تعبیر کیا. انکم لفی قول مختلف بے شک یہ مشرکین مکہ تم اپنی باتوں میں خود مختلف ہو, اختلاف کرتے ہو, تمہاری کوئی بات اپنی زبان کی پکی نہیں ہے. یوفک عنہ من افک اس دین سے پھیر دیا جائے گا, محروم کر دیا جائے گا. افق کا معنی پھیر دینا, پھیر دیا جائے گا جس کو پھیر دیا گیا. قتل الخراصون اٹکل بچو یعنی اندازے لگانے والے, اندازے دین کے اندر ڈالنے والے, ان کو قتل کر دیا جائے. الذین هم فی غمرۃ ساہون جو اپنی غفلت میں, غمرہ کہتے ہیں غفلت کو,
جو اپنی غفلت کے اندر ساہون بھولے ہوئے ہیں، یسالونا وہ آپ سے پوچھتے ہیں ایان یوم الدین قیامت کا دن کب ہوگا، یوم آپ ان کو بتا دیجئے وہ دن ہوگا جس دن ان کو آگ پر الٹ پلٹ کیا جائے گا. جیسے باربیکیو کے وقت یعنی آگ کے اوپر ہم کبھی گوشت کو ادھر کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں، فرمایا کہ جہنمیوں کو آگ پر اسی طریقے سے الٹا پلٹا جائے گا. ذوقوا فتنتکم، ان سے کہا جائے گا کہ اپنی شرارتوں کا مزہ چکھو. ذوق کا معنی چکھنا، ذائقہ چکھنے کو کہتے ہیں کہ تم اپنی شرارتوں کا مزہ چکھو. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہ ہے جس چیز کے اندر تم جلدی مانگا کرتے تھے کہ کب عذاب آئے گا کب آئے گا. جیسے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اگر واقعی سچا ہے تو دنیا کے اندر ہی عذاب آ جائے. اللہ کہتے ہیں کہ آئے گا اور آج آ چکا ہے. آگے اللہ پاک کا وہی اسلوب ہے کہ تاکہ ایمان والے تقوی والے مایوس نہ ہو جائیں، فوری طور پر فرمایا کہ اے تقوی والو ان المتقین، بے شک تقوی والے لوگ فی جنات و عیون، وہ باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لینے والے ہوں گے ماں ان چیزوں کو جو ان کے رب نے ان کو دی ہیں، ان کے لیے تیار کی ہیں. انہم کانوا قبل ذالک، کیونکہ ان کا معنی کیونکہ وہ لوگ اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں احسان کرنے والے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور وہ رات کو بہت ہی کم سویا کرتے تھے. یہجعون کا معنی اللہ کی عبادت میں جاگنا اور رات کو تہجد کے لیے کھڑا ہونا. رات کو بہت کم سویا کرتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون، اور جب ساری دنیا سو رہی ہوتی تھی سحری کے وقت میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ندامت کرتے، استغفار کرتے، توبہ کرتے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں کے اندر ایسے نیک لوگ وہ تھے جو اپنے مالوں کے اندر سوال کرنے والوں کا حق رکھتے تھے. جو ان سے مانگنے آ جائے، اللہ کا نام لے کر سوال کرے، ان کو بھی دیتے. والمحروم، ان کو بھی دیتے جو سفید پوش ہو کر کسی سے مانگا نہیں کرتے. یہ مانگنے والوں کی یا محتاج لوگوں کی دو قسمیں اللہ نے بیان کی. ایک وہ قسم جو ظاہر کر دیتا ہے اپنی مفلسی، اپنی حاجت کو. محروم وہ لوگ ہیں جو بیچارے بتاتے ہی نہیں ہیں کوئی نہیں، اور وہ بیچ میں سید بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، وہ اپنی اسی کشیدگی کی حالت میں دنیا سے زندگی گزارتے ہیں. آگے اللہ فرما رہے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اے میرے بندو زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. آیتن کا معنی نشانی، آیت نشانی کو کہتے ہیں. آیات جمع ہے، بہت زیادہ نشانیاں ہیں. آگے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہاری اپنی ذات میں، تمہاری اپنی جان کے اندر، تمہارے جسم کے اندر بھی اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں. افلا تبصرون، کیا تم اپنی جان کو دیکھ کر اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھتے ہو. وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمانوں میں تمہارا رزق موجود ہے اور وہ چیزیں موجود ہیں جس کے دینے کا تم سے وعدہ کیا گیا. اس سے مراد جنت بھی ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بھی ہیں. فورب السماء والارض، آسمان زمین کے رب کی قسم. اللہ اکبر، یہ بڑا عجیب جملہ ہے. آسمان زمین کے رب کی قسم. انہ لحق، قرآن اور قرآن کی دی ہوئے احکامات یہ سارے کے سارے سچے ہیں. وہ سبھی باتیں سچی ہیں جو تمہیں تمہارے نبی نے بتائی ہیں. مثل ما انکم تنطقون، یہ باتیں اسی طرح ہیں جن چیزوں کا تم یقین رکھتے ہو. اگر تمہیں آخرت کی باتوں کا یقین نہیں ہے تو یہ یقینی چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر ہو کر رہے ہیں. تنطقون کا معنی ہے نطق، عربی زبان میں بولنے کو کہتے ہیں. منطق بولنے کا الگ، ہم جو زبان سے بولتے ہیں اس کو نطق کہتے ہیں. جو لفظ نکلتے ہیں ان کو الفاظ کہتے ہیں. ہمارے بول کو نطق کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. منطق بولنے کا الگ، کہ جن چیزوں کو تم اپنی زبان میں بولتے ہو، جن چیزوں سے جو ہے بولا کرتے ہو، اور تمہیں اپنے بول پہ کبھی یقین بھی ہوتا ہے. یہ اللہ ایک تعبیر بتا رہے ہیں. کبھی تم اپنی باتوں پہ یقین رکھتے ہو کہ میں بڑے وثوق سے بات کہتا ہوں. اللہ جو تم سے بات کر رہا ہے تو اندازہ لگاؤ، اگر تمہیں اپنی بات کا اتنا یقین ہے تو رب ذوالجلال کی بات کا کتنا یقین ہونا چاہیے. تو یہ صورت ذاریات ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہواؤں کی قسمیں کھا کر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ ہوائیں جو غبار تک اڑا کے لے جاتی ہیں. اتنی طاقت ان میں موجود ہے جو گرد و غبار کو دنیا میں اڑاتی ہیں. اور فرمایا کہ بڑے بڑے ٹنوں من
بادل جن میں پانی موجود ہے ان کو لے کے آسانی کے ساتھ ہوا میں چلتی ہیں اور بڑی نرمی کے ساتھ چل جاتے ہیں. اور فرمایا فالمقسمات امرا. اللہ کہتا ہے میرے بندو تھوڑا سا تو دیکھو ان ہواؤں کو کون چلا ہے, کس نے ان ہواؤں کو بتایا چلو اور پھر پانی لے کے چلو. روئی ہے, خدا کا نظام دیکھیں کہ وہ پانی گر نہیں رہا, ایک پانی منجمد ہے, ٹنوں من کے حساب سے پانی ہے بادلوں کے اندر, اور وہ لے کے جا رہے ہیں اور وہ پانی گر بھی نہیں رہا. ان کو نیچے سنبھالنے کے لیے کوئی باڑ بھی نہیں ہے. ایک باڑ ہوتی ہے نا, برتن میں ہم پانی جمع کرتے ہیں, ٹینکی میں ہمارا پانی جمع ہوتا ہے, وہاں تو کچھ آئی نہیں ہے, ہواؤں کے اندر یوں رکا ہوا ہے, وہ غبار کی شکل میں اور وہ دھوئیں کی شکل میں ہے. اللہ وہ پانی جمع کر رہے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں جا کے پانی برستا ہے. ایک علاقے کے اندر گہرے قسم کے بادل ہیں, بارش نہیں ہو رہی ہے اور آگے جو ہے وہ بادل نظر ہی نہیں آ رہا ہے, بالکل وائٹ کلر کا ہے, اور وہاں پر اتنی تیز بارش ہے جس کی حد نہیں ہے. میرے عزیز دوستو, یہ اللہ کی قدرت ہے جو اللہ پاک اپنے بندوں کو ظاہر کراتے ہیں. اور فرمایا کہ دیکھو کیسے کشتیاں, کون ہے کشتیوں کو چلانے والا, کس نے پانی کے اندر روانگی کو ڈال دی. اگر ہم کشتیوں کو روک دیں, اس پانی کے اندر کشش پیدا کر دیں, ہوا میں ڈوب جائیں, کون ہے انہیں بچانے والا. کتنے بڑے بڑے جو ہے جہاز دنیا میں ڈوب گئے, ساری چیزیں ان کے اندر حفاظت کی موجود تھیں, آج دنیا میں ان کا نام و نشانی کوئی نہیں رہا. اور وہ بڑے بڑے غرور کے ساتھ نکلے, ہم تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ایک ہی ہوا کی ٹکر آئی, پانی کی ٹکر آئی, لہر آئی اور وہ اڑا کے رکھ دیا. تو اللہ کے ساتھ بھلا کس کا مقابلہ ہو سکتا ہے. پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو خدا کے دیے ہوئے احکامات, اللہ کے احکامات کو دنیا میں لاتے ہیں, کس کو کتنی روزی ملنی ہے اور کس کے لیے زندگی کتنی ہے, کسی کے لیے موت کب ہے اور کسی کے لیے جینا مرنا کہاں پر ہے, یہ سارا کا سارے معاملات فرشتے دنیا کے اندر لے کر آتے ہیں. پھر یہ ساری قسمیں کھا کے اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو, یہ نبی تم سے جو باتیں کرتا ہے نا, یہ نبی جو آپ کو سمجھاتا ہے, جو تمہیں جنت دوزخ کی چیزیں بتاتا ہے, یہ ساری باتیں سچی ہیں, یہ ساری باتیں سچی ہیں. کبھی ان میں شک نہ کرنا, کبھی ان کو چھوٹا نہ سمجھنا, ہمارے نبی کو کبھی معمولی نہ سمجھنا. ہمارے نبی کی شان اونچی ہے, ہمارے نبی کا مقام اونچا ہے, ہمارے نبی کی باتیں اونچی ہیں. ان کو چھوٹا سمجھ کے کہیں اپنے آپ کو آفت میں نہ ڈال دینا. اے مشرکین مکہ, تمہیں ان کی قدر نہیں ہے, تمہیں ان کی قدر نہیں ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان کی قدر کیا ہے, ان کا ایک ایک بول کتنا وزنی ہے, ان کی ایک ایک چیز کتنی وزنی ہے. تم آج ان کے بارے میں کہتے ہو کہ کوئی کہہ رہا جی مجنون ہے, دیوانہ ہے, پاگل ہے, ان کو تو جو ہے بولنا بھی نہیں آتا, بات کرنا بھی نہیں آتا, یہ تو اجمی ہے, ان کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا. کوئی ان کو شاعر کہہ رہا, کوئی جادوگر کہہ رہا. فرمایا کہ اللہ کہتا تمہیں تو آج تک ان کے بارے میں ہی رائے تمہاری پکی نہیں ہوئی کہ ہے کیا چیز ہے. بھلا تم کیسے سمجھ پاؤ گے کہ میرے نبی کی ہستی کو تم کیسے سمجھ پاؤ گے؟ تم تو اپنی باتوں کے اندر مختلف ہو. کسی نے جادوگر کہہ دیا, کسی نے مجنون کہہ دیا, کسی نے شاعر کہہ دیا, کسی نے دیوانہ کہہ دیا, کسی نے کیا کہہ دیا. تم میرے نبی کی ذات کو سمجھ نہیں پائے, تو بھلا اس کے دین کو کیسے سمجھ پاؤ گے اگر خدا کی طرف سے تمہیں دین کے سمجھنے کی عنایت نہ ملے. اب یہاں بڑے ایک عجیب نقطہ ہے, ایک بڑی عجیب جزئی اللہ نے بیان کی ہے, یُؤْفَقُ عَنْهُ مَنْ أُفِقَ, کہ اس دین سے, اس خیر سے جسے چاہا جاتا ہے معروم کر دیا جاتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے لو جی میرے پاس تو سب کچھ موجود ہے. کبھی ہمارے یہاں بھی سوال ہوتا ہے کہ اس کے وہاں تو سب کچھ ہے, کیوں نہیں دین کا کام کر رہا, کیوں نہیں نماز پڑھنے کا دل کر رہا, کیوں نہیں حج کرنے کا دل کر رہا, کیوں نہیں. اور کئی ایسے بد نصیب ہیں کہ اللہ کے گھر کے پاس ہو کے کبھی مسجد حرم نہیں دیکھی, مسجد نبی کے قریب رہ کے کبھی اس کی گلی نہیں دیکھی. تو فرمایا کہ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے, یہ اوپر کا ہی معاملہ ہے, تمہیں لایا ہی نہیں جاتا. میں نے کہا تھا نا کہ ایک آقا جو ہے وہ اپنے غلام کو لے کے جا رہا ہے, غلام نے کہا حضرت مجھے تھوڑا سا مسجد میں نماز پڑھنے دیجیے, ابھی ٹائم نہیں ہے, بعد میں پڑھ لیں. حضرت بس 5 منٹ دے دیں, ابھی آیا. نماز کے لیے اندر گئے, نماز نیت باندھی اور لمبی پڑھنا شروع کر دی. تو آقا نے زور سے کہا بھائی آ جاؤ, جلدی آ جاؤ, اپنے جانا ہے. کہا جی کوئی آنے نہیں دے رہا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نمازی ہو, بیٹھا ہو, گپ شپ مار رہا ہو, چلو کوئی نہیں ہے. 1 گھنٹے کے بعد پھر کہا جلدی ہو جانا, آنے نہیں دے رہا. اس کو غصہ چڑھ گیا, ابے تیری ایسی کی تیسی کون نہیں آنے دے رہا. تو غلام نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ جو آپ کو باہر سے اندر نہیں آنے دے رہا, مجھے اندر سے باہر نہیں جانے دے رہا. یہ تو اس کی عنایت ہے. میرے عزیز دوستو, کچھ چیزیں خدا کی جانب سے کرائی جاتی ہیں, بندہ نہیں کر سکتا. کتنی ایسی خیریں جو ہم کر دیتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا, اللہ نے خیر کا کام لے لیا.
اللہ نے اچھائی کا کام لے لیا، بھلائی کا کام لے لیا، میں تو کر ہی نہیں سکتا، میں تو اس برائی سے بچ ہی نہیں سکتا تھا، اللہ نے بچا لیا۔ اور جس کو چاہے لگا دیا جائے، جس کو چاہے پھیر دیا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ خیر اللہ سے ضرور مانگو، ہمیشہ چھوٹا بن کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو رکھو۔ اہدنا الصراط المستقیم، میں نے کل بھی بات کی تھی، اللہ صراط مستقیم میں رکھیو، صراط مستقیم سے دور نہ کریو۔ اگر صراط مستقیم سے دور ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی بھی وہ کراتا ہے اور برائی سے وہ بچاتا ہے۔ تم کیا چیز ہو کرنے والے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جن سے کرانے پہ آتے ہیں اللہ منٹوں میں ان سے بڑے بڑے کام کروا لیتے ہیں، ورنہ جو نہیں کرنا چاہتے ساری تدابیر ہونے کے باوجود نہیں کر پاتے۔ پتہ نہیں کوئی آڑ سی ہے جو مجھے کرنے نہیں دے رہی، ابے کون سی آڑ ہے جو تمہیں کرنے نہیں دے رہی؟ تمہیں اسی نے محروم کر دیا، تیرا کوئی اس میں کمال نہیں ہے، تیرا نیکی کرنا ہی اس کو پسند نہیں تھا۔ ایک اللہ والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی گناہ گار تھے، ہمیشہ جو ہے وہ حج پہ جاتے، میں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنا ہے کئی بار، تو وہ لبیک اللہم لبیک، اللہ حاضر ہوں، آواز آ رہی ہے تیری کوئی لبیک نہیں، پیچھے ایک نوجوان جا رہا ہے کہ بابا سن رہے ہو تو کی آواز آ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں لبیک آواز آتی ہے، لا لبیک الگ، تمہاری کوئی حاضری قبول نہیں۔ تو بابا نے کہا کہ بیٹا یہ تو 70 سال سے آ رہی ہے، یا کوئی سال بتائے کتنے سالوں سے یہ آواز میں سن رہا ہوں۔ تو وہ نوجوان تھا، اس نے سوال کر ہی لیا کہ ابا بابا جی اگر آنا ہی پسند نہیں ہے ان کو کیوں آ رہے ہیں؟ جب اس کو آنا ہی پسند نہیں ہے آپ کا تو پھر کیوں آ رہے ہیں؟ تو بابا نے بڑے عجیب انداز میں جواب دیا کہ بیٹا اس در کے علاوہ در ہی کوئی نہیں ملتا، اس در کے علاوہ کوئی در ہی نہیں ملتا۔ اور اللہ اکبر، عجیب جملہ کہا، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی کیوں میرے قدموں کو میرے گھر کے لیے چلاتا، میرے قدموں کو کیوں اپنے گھر میں چلاتا؟ آواز دے رہا ہے کہ تیری لبیک قبول نہیں ہے، لیکن میرے قدم ہر سال چل کے آ رہے ہیں، ان قدموں کو کیوں نہیں روکا، اس زبان کو کیوں نہیں روکا؟ بولنا پسند نہیں، یہ ہمارے سوالوں کا جواب ہے۔ لو جی توفیق ہوگی تو پڑھ لیں گے نماز، سب کچھ کر لیں گے، اگر اس کو میں اتنا ہی برا لگتا کیوں میرے قدموں کو چلایا جا رہا ہے، کیوں زبان سے نکلوایا جا رہا ہے لبیک اللہم لبیک؟ غیب سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے جا، تیری پہلے حج بھی قبول، اور تیرے ساتھ جتنے لوگوں نے حج کیا میں نے سب کی حجوں کو قبول کر لیا۔ تو میرے عزیز دوستو وہ تو مانے، اللہ کے ہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے، ہمارا معاملہ کچھ اور ہے، اللہ کا معاملہ کچھ اور ہے، ہم خدا کے معاملے کو سمجھ نہیں پاتے۔ آگے فرمایا کہ اٹکل لگانے والے دین کے اندر قتل کر دیے جائیں، کہ اٹکل بازیاں لگا رہے ہیں۔ قتل الخراس، خراس کہتے ہیں اس بندے کو جو اندازے سے تکے مارنا، جسے تکے مارنا، دین میں تکے مار، فرمایا کہ دین تکوں والا نہیں ہے، دین مستند ہے، ہمارے مسائل مستند، ہمارا قرآن مستند، ہماری باتیں مستند ہیں، اس لیے مستند طریقے سے اس دین کو سیکھا جائے۔ کوئی مسئلہ نہیں آ رہا، کوئی شرم نہیں ہے، پوچھ لیا جائے اپنے اس دین کو، اپنے معاملات کو۔ فرمایا کہ جو جتنا سیکھے گا، ہمارے ایک استاد محترم تھے مولانا جمشید صاحب، کتب و ابدال کے درجے میں تھے، تو جب بھی کوئی بات کرتا تو فرمایا کرتے تھے بھئی ہم تو سیکھ تڑ ہیں، سیکھنے والے بھی نہیں، ہم تو سیکھ تڑ ہیں۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنے ماشاءاللہ، فرمایا کہ جو طالب علم ہوتا ہے اس کی غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں، طالب علموں سے درگزر کر دیا جاتا ہے، طالب علموں کو نہیں پکڑا جاتا، معلم کو پکڑا جاتا ہے، کہ جو سیکھا ہوتا ہے اس سے پکڑا جاتا ہے، جو سیکھنے والا ہوتا ہے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ابا نے بلایا اپنے بیٹے کو، بڑے کو، بیٹا پانی پلا دو یا فلاں چیز اٹھا کے لے آؤ، تو بیٹے نے کہا ابا کر دوں گا، ٹاما ٹول کرتا رہا۔ تو کئی بار ابا نے بلایا، بیٹے کے سر پہ نم نہیں آئی، ابا کی آنکھ کو سن کے چھوٹا سا بچہ، چھوٹا بھائی اٹھا نہیں سکتا گیا اور جا کے اٹھایا، جب اٹھا کے لایا تو وہ ٹوٹ گیا، شیشہ تھا، پانی تھا، کچھ بھی تھا، ٹوٹ گیا، پاؤں میں گر گیا۔ بجائے ابا جو ہے غصے ہونے کے، مارنے کے، اٹھ کر اپنے سینے سے لگا لیا، کس نے ہمت تو کری ہے، اس نے چلنے کی ہمت تو کی، ہم ہمت والے تو بنے، ہم ہمت کر کے اس کے اندر چلنے والے، اس کے اندر لگنے والے تو بنے۔ کامل کوئی نہیں ہوتا، سب خطا وار ہیں، سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ میرے بندو کامل نہیں ہو، اور نہ کبھی اپنے آپ کو کامل سمجھنا، صرف انبیاء کامل ہیں، انبیاء معصوم ہیں جو دنیا میں کبھی غلطی نہیں کرتے۔ تم غلطیاں کرو گے، اے میرے بندو تم غلطیاں کرنے والے ہو، میں تمہاری غلطیوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ اے میرے بندو زمین میں پھرو، جاؤ دیکھو میری نشانیاں،
قسم قسم کے باغات، قسم قسم کی چیزیں، 1,24,000 سے زیادہ مخلوقات ہیں زمین کے اندر، رنگتیں کتنی ہیں، پانی کے رنگ کتنے ہیں، پانی کا چلنا، ہواؤں کا چلنا، کتنی نباتات ہیں. ایک ہی زمین ہے جس کے اندر ایک ہی مٹی کے اندر 6-7 قسم کی چیزیں نکل رہی ہیں. کس نے زمین کے اندر سے ایک دانے کو ڈال کر نکالا اور نکال کر جو اتنا بڑا کر دیا؟ کسان تو پھینک کے آتا ہے نا، پھینک کے آ گئے، اگر وہ دانہ زمین میں جا ہی نہیں. کس نے اس زمین کو نکالا؟ من حبا، کس نے اس دانے کو پھاڑا، اس پھاڑ کر ایک اتنا بڑا درخت بنا دیا. میرے عزیز دوستو، یہ قدرت کے کرشمے ہیں. آج دنیا نے ترقی کر کے روبوٹ تو بنائے ہیں، لیکن خدا کی ترقی کے سامنے کچھ نہیں ہے. کس نے انسان فرمایا کہ اپنے آپ میں آ جائے، وفی انفسکم، اپنی جان میں دے رہا ہوں. ایک خون کا قطرہ، ایک منی کا قطرہ صرف پانی ہے، ایک پانی سے چھلکتا ہوا پانی، اس پانی سے کیسے نشو و نما کر دی ہے. تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ پانی کہاں تک پہنچایا، کیسے پہنچایا، کیسے رحم میں گیا، اس کے اندر صورت کیسے آئی، ٹکڑا بنا، کیسے قدرت کا نظام ہے ماں کے پیٹ کے اندر. آج تک دنیا نہیں سمجھ پائی کہ ماں کے پیٹ میں کیسے پانی کا قطرہ مل کے لوتھڑا بننا، گوشت بننا، پھر اس کے اوپر روح آ رہی ہے، اس کی پوری نشو و نما کی جا رہی ہے، کھانے پینے کا انتظام مکمل، ہر چیز مکمل. اندھیرے کے اندر پڑا ہوا ہے، الٹا پڑا ہوا ہے، لیکن روزی کا انتظام مکمل ہے. کس نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کھلایا، 9 مہینے کھلایا، پوری تدابیر، اس کا سانس پوری ترتیب کے ساتھ، پینا ترتیب کے ساتھ، کھانے کا نظام مکمل ترتیب کے ساتھ. افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اپنے آپ کو ہی دیکھ لو، کیسے ہاتھ سے لے کے پاؤں تک، سر سے لے کے مکمل پورا جسم میں نے کیسی ترتیب سے بنا دیا. بھلا کوئی ہے اس جیسا بنانے والا؟ اور تھوڑا ہی تو عقل کر لو، تھوڑا تو غور کر لو. اب بھی تمہیں قدرت سمجھ نہیں آتی، اب بھی تمہیں مولا کا ایک ہونا، لا الہ الا اللہ ہونا سمجھ نہیں آتا. کوئی ہے غیب کے اندر جس کی طاقت، جس کی وسعت بڑھ کر ہے، دنیا جہان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ اللہ احد، وہ ایک ہی مولا ہے جس کے سوا دنیا میں کوئی نہیں، جس کی طاقت ذرے ذرے میں ہے، ہواؤں میں جس کی طاقت، پانی میں جس کی طاقت، ہر جگہ کے اندر اس کی طاقت ہے، اس کی طاقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ. اللہ اکبر، یہ جملہ عجیب بولا کہ آسمان زمین کے رب کی قسم، تمہارا رب جو تمہیں باتیں بتا رہا ہے نا، یہ سب سچی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیسا اللہ کا تعلق ہے بندے کے ساتھ کہ اپنی قسم کھا رہے ہیں کہ آسمان زمین بنانے والے رب کی قسم، یہ باتیں جو قرآن کی ہیں، جو بتائی گئی ہیں، یہ ساری سچی ہیں، یہ تمہاری باتوں سے زیادہ سچی ہیں، یہ میرا کلام ہے، اس کے اندر صداقت کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے اندر کوئی فریب نہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. آج تک بتاؤ، ہزاروں کروڑوں سال گزر گئے، کبھی اس میں کوئی شک آیا؟ کبھی اس میں کوئی چیز ایسی بدلی ہے؟ کبھی خدا کا نظام بدلا؟ نہیں بدلا، اور بدل بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ بنانے والا وہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنے مولا کی، اپنے اللہ کی محبت بھی نصیب فرمائے. اللہ کی محبت کے بول بولیں. اگر اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ کی باتیں کریں، اللہ کا تذکرہ کریں، اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی دعوت دیں. یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے. بیٹھ کے اللہ کی باتیں کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ کی تعریف کریں. فرمایا کہ اللہ کی طرف بلانے والے سے بڑھ کر اللہ کو اتنا پیار آتا ہے اس بندے پہ جو اللہ کی بات کرتا ہے، کہ میرا بندہ ہے، میری بات کر رہا ہے. میرے عزیز دوستو، اللہ میں بس یہ توفیق دے دے، کبھی بیٹھ کے 5-10 منٹ اللہ کی حمد و ثنا کریں، آپس میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کا اظہار کریں، اپنے بچوں کو اللہ کی باتیں بتائیں، تاکہ ان کو اپنے رب، اپنے مالک کا صحیح تعارف آ جائے. ننے ننے بول اپنی زبان سے بولیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. جب ان بولوں سے نکلے گا، اللہ کی محبت دنیا میں ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.